أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ تذکرہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات قیامت والے دن گنوانے ہیں، اور گنوا کے یاد دلا کے پھر ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں ان کی ذمہ داری کے حوالے سے۔ اور ان کی قوم نے ان کی دعوت توحید اور دعوت دین کا کیا رسپانس دیا، کیا جواب دیا، اور کیا قوم کو شرک پر لگانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کردار تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے اللہ رب العزت ان کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں پیشی کے بعد سوالات کریں گے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئے گا۔ آج کے سبق میں انہی احسانات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک اور احسان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ احسان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، فالوورز تھے، حواری تھے، انہیں کسی وقت کوئی ایسا وقت آیا، کوئی سفر تھا، کوئی ہجرت تھی، یا کوئی بھی ایسا وقت آیا کہ اس میں انہیں اللہ رب العزت سے
ریڈی میڈ کھانا مانگا، تیار کھانا مانگا، کہ سجا سجایا کسی برتن کے اندر، ٹرے کے اندر، تھال کے اندر سجا سجایا لگا لگایا کھانا آسمان سے اتر آئے اور ہم کھا لیں۔ اگرچہ اسی قسم کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا تھا، اور اللہ پاک نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا تھا، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یہ صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے کوئی کسی نیگیٹو سینس میں، کسی شک و شبہ کے ساتھ آسمان سے مائدۃً یا آسمان سے دسترخوان کے اوپر کھانا لگا لگایا اتارنے کا مطالبہ یہ شک و شبہ کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک تو ان کو اس وقت واقعی کھانے کی ضرورت اور حاجت تھی، کوئی کھانا میسر نہیں تھا، اور دوسرا وہ اطمینان قلب کے لیے بھی ایسا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے مردوں کو زندہ کر کے تو دکھا دے، میں ذرا اس کی عملی مشق اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ الم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایمان کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن یا اللہ ولیکن تطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مزید اطمینان پکڑ جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا اطمینان قلب۔ تو یقین کے مختلف درجات ہوتے ہیں، تو یہ یقین کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے ہی کسی چیز کو دیکھ لے۔ تو اسی طرح کا مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تھا کہ یا اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے، ہماری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے؟ اور ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اللہ پاک کو یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے، یہ اس سینس میں نہیں تھا، بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا اللہ پاک کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے ایسا؟ کیا اللہ پاک ہمارے لیے یہ نازل کر دیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ انہیں ڈرایا اور ان کی تھوڑی سی سرزنش کی کہ اس طریقے سے نامینیٹ کر کے باقاعدہ خود مطالبہ کرنا کہ اس طرح کا اور یہ والا اور اس موقع پہ معجزہ دیا جائے، عطا کیا جائے، یہ تھوڑا سا حکم چلانے کی سینس میں آتا ہے، اور یہ تھوڑی سی بے ادبی بن جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ یہ والی چیز اور یہ والا معجزہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے مطالبے نہیں اللہ سے کرتے، اللہ کو نہیں آزماتے۔ لیکن ان کے اصرار پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا بھی کر دی کہ یا اللہ، میرے ان ساتھیوں کے لیے، میرے حواریوں کے لیے، میری اس امت کے لیے، قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان جس کے اوپر کھانا سجا ہوا ہو اس کو اتار دے۔ یہ دعا کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ پاک نے یہ دسترخوان اتارا تھا کہ نہیں اتارا تھا، اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ دونوں قسم کی آراء اہل علم کی موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور مفسرین دونوں طرف ہی موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ دسترخوان پھر اتارا تھا، اور
کچھ نے کہا کہ یہ دسترخوان اللہ پاک نے اتارنے کا وعدہ تو کیا تھا، کہہ دیا تھا اللہ نے ٹھیک ہے میں اتار دوں گا ضرور، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھ لو اب میں تمہارا منہ مانگا اگر مطالبہ پورا کروں گا نا، معجزہ منہ مانگا عطا کروں گا، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی تم میں سے کفر کرے گا نا اس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ تو پھر وہ قوم ڈر گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ معاف کر دے، ہم اپنا مطالبہ واپس لیتے ہیں، ہم مطالبہ واپس لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بات پھر ختم ہو گئی۔ یہ بھی موقف مفسرین کا موجود ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ اذ جب، قال الحواریون کہا حواریوں نے، حواری اس کا واحد ہے اور آگے واو نون جمع کی علامت، حواریون، عربی میں حواریون پڑھیں گے اور اردو میں پڑھیں گے حواری، تو حواریون کی جمع واو نون لگا کے حواریون، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ اذ قال الحواریون، اچھا یہ سارا مکالمہ چل رہا ہے قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کہ اس نے ہمیں قبل از وقت ہی وہ سارے مناظر دکھا دیے قرآن مجید کی شکل میں، اس کی گلمپسز، اس کی جھلکیاں اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں دکھا دی۔ قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے کہ اے عیسیٰ یاد کرو نا ذرا وہ وقت بھی، میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسانات کیے تھے، جب تم نے اپنے حواریوں کے کہنے پہ مجھ سے وہ دسترخوان، وہ ریڈی میڈ کھانا اتارنے کی دعا کی تھی، تو میں نے فوراً اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اذ قال الحواریون، یاد کرو وہ وقت جب حواریوں نے کہا یا اے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے، حل کیا، حل یستطیع کیا کر سکتا ہے۔ اب کر سکتا کے لفظ کی بھی دو سینسیں ہیں، ایک نیگیٹو سینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے، یہ نیگیٹو سینس ہے، یہ نہیں مطلب ان کا، اور ایک یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا ہمارے لیے، کیا وہ ہم پر یہ شفقت فرما سکتا ہے، تو یہ اس سینس میں ہے، حل یستطیع کیا وہ کر سکتا ہے، کون، ربک آپ کا رب، حل یستطیع ربک کیا آپ کا رب کر سکتا ہے، ان کے ملا کے پڑھیں گے، ان ینزل کہ وہ اتار دے، کہ وہ اتارے، علینا، علی جمع نا، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، ٹیبل، سپریڈ آف فوڈز، میز جس کے اوپر کھانا لگا ہو، تھال، ٹرے جس پہ کھانا لگا ہو، یا زمین پہ کوئی دسترخوان بچھا لیں اس کے اوپر کھانا سجا دیں، ساری چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مائدہ بنیادی طور پہ تو اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا سجایا جائے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزوں پر ہی بولا جانے لگا، دسترخوان پر بھی اور جو اس کے اوپر کھانا سجا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام اسی آیت کریمہ کے اسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ المائدہ، وہ سورت جس میں دسترخوان کے آسمان سے اترنے کی دعا کا تذکرہ ہے۔
हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई, क्या आपका रब कर सकता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे। माइदतन नकिरा है, दो जबर हैं, इसलिए हम तर्जुमा कर रहे हैं एक दस्तरखान। क़ाला, ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह उनका ये मुतालबा करना या इस ख्वाहिश का इजहार करना थोड़ा सा नामुनासिब लगा। उन्होंने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अगर एक शख्स को कहना हो तो वाव उतार दें आगे से, इत्तकू के आगे से, इत्तकिल्लाह, कॉफ के नीचे जेर लगा लें, इत्तकिल्लाह। और अगर सबको कहना हो तो आगे वाव लगा लें, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, और वाव लगानी हो तो वत्तकुल्लाह, और अगर फा लगानी हो तो फत्तकुल्लाह। क़ालत्तकुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से डर जाओ, ऐसे मुतालबे ना करो। इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन, मोमिन, अगर सही मोमिन हो तो फिर अल्लाह से डर जाओ, ऐसे मुतालबे ना करो, ऐसे अल्लाह पाक पे अपने हुक्म ना चलाओ, ऐसे मौजूदात मुअय्यन करके अल्लाह पाक से मुतालबा ना करो। और एक इसकी तफसीर और भी की गई, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको नापसंद नहीं किया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हमायत की है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ये उतार दे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ हाथ हिलाने पड़ेंगे, तुम्हें भी कुछ हाथ हिलाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अल्लाह से डरना पड़ेगा, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह सूरत तलाक में आता है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजम व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डर जाता है ना, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाता है, तकवा वो कुव्वत और ताकत होती है, वो कैफियत होती है इंसान की, जब इंसान में पैदा हो जाती है तो फिर इंसान गुनाह के आगे अल्लाह की तौफीक से डट जाता है, फिर गुनाह से नफरत पैदा हो जाती है, फिर नेकियों से मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत तलाक में कि जो कोई अल्लाह का तकवा अख्तियार कर ले, अल्लाह से डर गया, तो अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देते हैं, और उसको वहां से रिज़्क अता फरमाते हैं जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। तो इस आयत करीमा के मुताबिक अगर इसकी तफसीर करें तो मुमकिन है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको भी यही नसीहत की हो कि अगर चाहते हो ना कि बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, बगैर असबाब के आसमान से वहमो गुमान के बरअक्स, वहमो गुमान जहां ख़त्म हो जाते हैं उसके, यानी वहमो गुमान के बगैर अल्लाह पाक आसमान से तुम्हें माइदतन अता फरमा दे, तो फिर उसके लिए अल्लाह का तकवा और डर अपने अंदर पैदा करो। तो ठीक है, मैं दुआ करता हूं और तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबी ने कहा था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे कहा था कि मांगो, क्या मांगते हो, बड़े खिदमत गुजार सहाबी थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे जन्नत में मैं आपकी रफाकत और आपका साथ चाहता हूं। तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था फ़अइन्नी अला कसरति सुजूद, ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको मेरा साथ दे जन्नत में, लेकिन तू कसरत सुजूद के साथ, कसरत नवाफिल के साथ मेरी मदद कर, यानी मेरी दुआ को आसान बनाने में तेरा भी कुछ किरदार है ना, कि मेरी दुआ कबूल होगी। तो ये इस किस्म की भी इसकी सेंस हो सकती है इस जुमले की, क़ालत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, उन्होंने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। क़ालू, उन्होंने कहा
نریدو ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان ناکلا کہ ہم کھائیں، منہا اس سے، ہا کی ضمیر کا مرجع ہے مائدتن، مائدتن مؤنث ہے نا، گولتا جن الفاظ کے آخر میں ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو ہا کی ضمیر مؤنث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ان ناکلا کہ ہم کھائیں، ان ناکلا، ان یاکلا، ان تاکلا، ان آکلا، ان ناکلا، ان ناکلا کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے۔ دو مقاصد ہیں ہمارے، ہمارا کوئی اللہ پاک کا کوئی امتحان لینا نعوذ باللہ مقصود نہیں ہے، ہمارے تو دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اس وقت بھوک ستا رہی ہے اور بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے کھانے کے، تو ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ دسترخوان چاہتے ہیں، ریڈی میڈ کھانا چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وَتَطْمَئِنَّ اور مطمئن ہو جائیں، یہ اصل میں یہ ہے وَأَن تَطْمَئِنَّ، ان کا لفظ یہاں بھی لگا ہوا ہے، وَتَطْمَئِنَّ اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل۔ دوسرا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم اطمینان قلب بھی چاہتے ہیں، وَنَعْلَمَ، یہاں اس کے ساتھ بھی ان کا لفظ لگا ہوا ہے، وَأَن نَعْلَمَ، اور یہ کہ ہم جان لیں، ان کے قد واقعی یا یقیناً یا واقعی، صدقتنا تو نے سچ کہا ہے نا ہم سے، صدقتا تو نے سچ کہا ہے نا ہم سے، اے عیسیٰ علیہ السلام بس اطمینان قلب چاہتے ہیں، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی آپ کے ہم سے وعدے سچے ہیں، اللہ کے بارے میں جو آپ نے باتیں ہمیں بتا رکھی ہیں واقعی وہ سچی ہیں، بس یہ اطمینان قلب ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، یہاں اس کے ساتھ بھی ان لگا ہوا ہے، وَأَن نَكُونَ، ان کی وجہ سے سارے فعل مضارع کے صیغے جو ہیں وہ حالت نصب میں ہیں، تَطْمَئِنَّ اور نَعْلَمَ اور اسی طرح نَكُونَ، وَنَكُونَ اور تاکہ ہم ہو جائیں، اور یہ کہ ہم ہو جائیں علیہا اس پر، کس پر؟ اس دسترخوان پر، اس مائدتن پر، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے، ہم تو آپ کے قریبی ساتھی ہیں نا، صحابہ ہیں، تو باقی جو عام عوام الناس ہے اس کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا، تو پھر ہم اگر یہ دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھوں سے، تو پھر ہم آگے عام عوام الناس کو، لوگوں کو بتا سکیں گے، لوگوں کو ہم گواہی دینے والے بن جائیں گے کہ ہاں ہاں بھائی واقعی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتے دیکھی ہے، آسمان سے دسترخوان اترتا ہم نے خود دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اللہم بھی اور ربنا بھی، یہ نہایت عاجزی کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنے کا ایک انداز ہے کہ ربنا بھی اور اللہم بھی، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار دے، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، ایک سجا سجایا کھانا، من السماء آسمان سے، تکونو ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، جو ہو جائے عید، جو عید ہو ہمارے لیے، لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلوں کے لیے، وَآخِرِنَا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ہماری امت کے
ان کے لیے بھی وہ عید کا سامان ہو جائے۔ ایک تو عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، کہ وہ خوشی کا سامان ہو جائے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ اترے گا اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، خوشی کا دن مقرر کر لیں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس کو عبادت کا دن، تعظیم کا دن مقرر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح مسلمانوں کو اللہ پاک نے 2 سالانہ عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ہفتہ وار عید عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے جمعہ۔ تو اہل علم کا خیال ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اگر یہ دسترخوان اترا تھا تو یہ اتوار کا دن تھا، اور اتوار کا دن جو ہے یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، ہفتہ وار عید۔ اور اللہ پاک نے تو جو ہفتہ وار عید کا دن رکھا ہوا تھا نا انسانوں کے لیے، وہ تھا جمعہ، سب سے فضیلت والا دن۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیا اور اپنے رسولوں سے اختلاف کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان سے اس دن کو بلا دیا۔ ایک نے ہفتہ لے لیا اور ایک نے اتوار لے لیا، اور جمعہ کا دن اللہ پاک نے سنبھال کے رکھ لیا اپنے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے لیے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے پھر عید کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو۔ وَآیَةً مِّنْکَ، وَآیَةً، اور ایک نشانی ہو جائے، من کا، آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی کہ اس کو دیکھ کر پھر لوگ ایمان لائیں گے، وہ ایک معجزہ ہو جائے گا، ایک نشانی ہو جائے گی۔ وَارْزُقْنَا، اور رزق دے ہمیں، وَارْزُقْنَا، اور رزق دے ہمیں، وَأَنْتَ، اور تو خیر الرازقین، سب دینے والوں سے بہتر ہے، اور تو سب دینے والوں سے بہتر ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ پاک نے، انی، بے شک میں، منزل، نازل کرنے والا ہوں، میم پیش منہ کا معنی والا، منزل، نازل کرنے والا ہوں، ہاں اسے، آ کی ضمیر مائدہ تن کی طرف لوٹ رہی ہے، انی منزلھا، بے شک میں اسے اتارنے والا ہوں، علیکم، تم پر، فمن یکفر، پھر من یکفر، جو کوئی کفر کرے گا، بعد، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، پھر اس کے اترنے کے بعد، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد پھر جس نے کفر کیا نا، فإنی، تو بے شک میں، اعذب، میں عذاب دوں گا، اعذب، میں عذاب دوں گا، یعذب، وہ عذاب دے گا، تعذب، نعذب، فإنی اعذب، تو بے شک میں عذاب دوں گا، ہوں اسے، فإنی اعذب، پس بے شک میں عذاب دوں گا، ہوں اسے، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذب، نہ عذاب دیا ہوگا میں نے ہوں اسے، اللہ اکبر، احدن، کسی ایک کو بھی، لا اعذبہ، نہیں میں نے عذاب دیا ہوگا وہ عذاب، احدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، جہانوں میں سے، پھر ایسی سخت سزا دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرمائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی یاد کریں جو عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں رزق میں فراوانی کے لیے۔ سبحانک اللہم
و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔